یہ بری چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سب کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ پوری کائنات اللہ کی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں کسی کتاب کا، تو کتاب کے مضامین اور مطالب سے اس کی قابلیت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے والا کتنا قابل ہے۔ قابلیت کا اندازہ جلد سے نہیں ہوتی، کہ جلد اگر خوبصورت ہو تو اس کی خوبصورتی مصنف کی طرف نہیں جاتی، وہ جس نے جلد کی ہے اس کی طرف جاتی ہے۔ جلد کا مطالب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتاب میں جو مطالب ہے، جو مضامین ہے، اس سے دیکھنا پڑتا ہے کہ جو مضامین اور مطالب کتنے عالی ہیں۔ تو کتاب کے مضامین سے پڑھنے والا اندازہ لگاتا ہے کہ اس کا مؤلف، اس کا مصنف کتنا قابل ہے۔ آپ جو نظم و ضبط دیکھ رہے ہیں کائنات میں، کائنات کا جو حسن آپ کو نظر آتا ہے، کائنات کی خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے، یہ خوبصورتی فضول نہیں ہے، بیہودہ نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ یہ خوبصورتی، یہ حسن انسان کو گمراہ نہیں کرتی۔ اصل دنیا گمراہ کرتی ہے اگر انسان دنیا کو اپنا مقصد بنا لے۔ کیا مقصد بنا سکتا ہے؟ شہرت کو مقصد بنا لے، حب جاہ اور حب مقام کو اپنا مقصد بنا لے، جس کے پیش نظر مقام ہی مقام ہو، جس کے پیش نظر شہرت ہو، جس کے پیش نظر پٹرکل ہو، تو پھر ایسا فرد ہلاک ہو جاتا ہے، سالم نہیں رہتا۔ جس کے پیش نظر اگر یہی چیزیں ہو، مقام ہو، منصب ہو، شہرت ہو، تو ظاہر ہے کہ مقام منصب کے لیے دوام نہیں ہے، شہرت کے لیے کوئی دوام نہیں ہے۔ کبھی شہرت اچھی ہوتی ہے اور کبھی شہرت بری ہوتی ہے، کبھی شہرت اس کی بدنامی کا سبب بنتی ہے تو کبھی شہرت اس کی نیک نامی کا سبب بنتی دار لا یسلم منها الا فیہا۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے کہ جس میں کوئی بھی سالم نہیں رہتا مگر خود دنیا کے ذریعے سے سلامتی اسے حاصل ہوتی ہے۔ عرض کر چکا ہوں، اگر دنیا کو ہدف قرار دے دے، دنیا کو مقصد قرار دے دے، اس دنیا میں مقام و منصب ہے، حکومت حاصل کرتا ہے خواہشات کی تکمیل کے لیے، شہرت چاہتا ہے، مقام و منصب کو چاہتا ہے، تو یہ چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں، انسان کو برباد کرتی ہیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ الا فیہا، سلامتی خود اسی دنیا میں ہے، آخرت میں سلامتی نہیں ہے۔ آخرت میں تو نتیجہ ملے گا انسان کو، اس دنیا میں سلامتی ہے۔ دنیا کو آخرت کے لیے ذریعہ قرار دے، دنیا کو آخرت کے لیے وسیلہ قرار دے، تو یقیناً اس میں سلامتی ہے۔ جیسے ایک مقام پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام شخص کو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ایھا الظام للدنیا، آج دنیا کی مذمت کرنے والی یہ بتاؤ دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا ہے یا تم خود دھوکہ کھا چکے؟ دنیا نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تم جاہو مقام سے دھوکہ کھا چکے۔ اگر دنیا اتنی بری ہوتی تو خدا پیدا ہی نہ کرتا، خدا برائی کو پیدا نہیں کرتا، اس لیے کہ برائی قابل پیدائش نہیں ہے۔
برائی ہم پیدا کرتے ہیں، وہ خیر محض ہے، اللہ خیر محض ہے، تو جو خیر ہے اس سے خیر صادر ہوتا ہے، جو کمال مطلق ہے اس سے کامل صادر ہوتا ہے۔ نقائص ہم پیدا کرتے ہیں اور برائیاں ہم جنم دیتے ہیں۔ ظاہر کہ اللہ کے احکامات پر عمل نہ ہو تو یہی مرکز برائیاں ہوتی ہے۔ جب بندہ خدا کے فرامین پر عمل نہیں کرتا تو برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ برائیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ تو آپ نے اس مذمت کرنے والے کی سرزنش کی، فرمایا اے دنیا کی مذمت کرنے والے، بتاؤ کہ دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا یا تم خود دھوکہ کھا چکے؟ پھر آگے فرماتے ہیں کہ دنیا تمہیں معلوم ہونا چاہے دنیا ہے کیا؟ دنیا اولیاء الہی کی تجارت گاہ ہے۔ الدنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا دوستداران خدا کی تجارت گاہ ہے۔ یہاں دنیا میں آ کر وہ اللہ سے تجارت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میرے نظر سے گزری ہے، ذرا سنیں اس کو، ذرا توجہ سے سنیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، اگر تم غریب ہو جاتے ہو تو اللہ سے تجارت کیا کرو، یعنی خدا کے راہ میں دیا کرو تاکہ خدا تمہیں دے گا۔ کنجوس کبھی مالدار نہیں ہوتا، سخی مالدار ہوتا ہے۔ سخاوت سے دولت آتی ہے، کنجوسی سے دولت نہیں آتی۔ چونکہ جو سخی ہوتا ہے اس کے پاس آتا رہتا ہے، اور جو کنجوس ہوتا ہے نہ وہ اپنے لیے خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے خزانے اسے مل جائے پھر بھی وہ کم سمجھے گا، وہ اپنے کو فقیر سمجھے گا۔ تو جو اپنے کو فقیر سمجھتا ہے وہ کبھی بھی امیر نہیں ہوتا۔ لذا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، تم اپنے کو فقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ اگر تم اپنے کو فقیر سمجھو گے تو تم اللہ کے راہ میں انفاق کرنے سے رک جاؤ گے۔ اپنے کو فقیر نہ سمجھو، اپنے کو امیر سمجھو، اور جو سائل تمہارے دروازے پہ آ جائے اسے عطا کیا کرو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دنیا اللہ کے دوستوں کی تجارت گاہ ہے۔ وہ خدا کے ساتھ اس دنیا میں تجارت کرتے ہیں، امریکہ کے ساتھ نہیں کرتے، اسرائیل کے ساتھ نہیں کرتے، تجارت کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ الدنیا متجر اولیاء اللہ، متجر تجارت گاہ، ضرب مکان ہے، آئے فلسفی تشریف فرما ہے، اور ہمارے طالب علم بھی یہاں آ چکے ہیں۔ متجر ظرف مکان، تجارت کرنے کی جگہ۔ اب دنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا دوستداران خدا کی تجارت گاہ ہے، مقربان الہی کی تجارت گاہ ہے۔ وہ تجارت کر کے کیا کماتے ہیں؟ تجارت سے کیا کماتے ہیں؟ تجارت سے وہ اللہ کی معرفت کماتے ہیں، تجارت سے وہ اللہ کی محبت کماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو صحیح تاجر ہوتا ہے وہ صحیح قیمت کے پیچھے چلا جاتا ہے، صحیح جنس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ صحیح جنس کیا ہے؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ جنت کے لیے تجارت نہیں کرتا، جہنم سے بچاؤ کے لیے تجارت نہیں کرتا، وہ تجارت کرتا ہے تو اللہ کی معرفت کے لیے تجارت کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفوس کو بیچتے ہیں جنت کے عوض میں نہیں۔ اب اس سے پہلے والے آیت میں ارشاد ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک مومنین اللہ کے ہاتھوں یعنی
اللہ خریدتا ہے مومنین کے نفسوں کو کس کے عوض میں؟ جنت کے عوض میں. لیکن مومنین کی شان کیا ہے؟ جو مومنین کی شان ہے وہ جنت سے بہت بلند و بالا ہے. جنت سے بہت بلند و بالا. جنت پھر وہی مادی چیز ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہے جو اپنے نفوس کو بیچتے ہیں. دیکھو اس آیت میں ارشاد ہوا نا، اللہ خریدتا ہے صاحبان ایمان کے نفوس کو کس کے عوض میں؟ جنت کے عوض میں. مومن بیچتے تو جنت کے عوض میں نہیں بیچتے، اللہ کی رضا کے لیے بیچتے. خدا کی رضا چاہتے ہیں. یہ اولیاء الہی ہے، یہاں وہ تجارت کرتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی تجارت کرے تو ہم جنت کمانے کے لیے تجارت کریں گے، ثواب کمانے کے لیے تجارت کریں گے. ہمیں کچھ ثواب مل جائے، ہمیں جنت مل جائے، جنت میں کوئی عالیشان قصر مل جائے، جنت میں ہمیں کوئی حور مل جائے. یہ ہم چاہتے ہیں نا. ہمارا مقصد یہ ہے، چونکہ ہماری معرفت کا معیار اتنا ہے، اس سے اوپر ہے ہی نہیں. ہماری معرفت کا جو معیار ہے اس سے اوپر ہے ہی نہیں. یا جنت ہے، حور ہے، نہریں ہے، باغات ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ہماری سطح فکری اتنی ہے، ہماری معرفت کا معیار جو ہے وہ اتنا ہے. آگے حضرت فرماتے مسجد اولیاء اللہ. آئی دنیا کی مذمت کرنے والے دنیا کی حقیقت کو سمجھو، دنیا کی ماہیت کو سمجھو، دنیا کے فائدے کو سمجھو. دنیا اولیاء خدا کی سجدگاہ ہے. خدا کے سالے بندے اس دنیا میں سجدہ کرتے ہیں. سجدے وہاں نہیں ہوتے ہیں، سجدے یہاں پر ہیں کہ جتنے زیادہ سجدہ کرو اس قدر تمہیں اللہ کی معرفت مل جائے. تو بس حضرت نے جو فرمایا کہ سلامتی خود اسی دنیا میں ہے. کوئی بھی سالم نہیں رہتا، کوئی سالم نہیں رہتا. اگر سالم رہنا چاہتا ہے تو سلامتی دنیا سے ملے. یعنی دنیا کو مقصد اور ہدف قرار نہ دے، دنیا کو وسیلہ قرار دے دے آخرت کے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ مشہور حدیث سے آپ سنتے ہیں کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی. یہاں تم جو بوگے وہ کاٹو گے آخرت. نیکیاں بو گے تو نیکیاں مجسم ہو گے تمہارے سامنے، تمہارا استقبال کریں. اگر برائیاں تم یہاں پر کاش کرو گے تو برائیاں تمہیں مل جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دیکھو خدا عادل ہے، خدا ظالم نہیں ہے. ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. لا یظلم مثقال. خدا ایک مثقال بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم، اب جب ہم عدل کو سمجھیں گے تو پھر ظلم کو سمجھ سکتے ہیں نا. طور پر اشیاء بأضدادها، اشیاء کو ان کے ضد سے پہچانی جاتی. اگر دن ہی دن ہوتی، آپ رات سمجھ میں آ جاتی. دن ہی دن ہو، رات کا کوئی گزر ہی نہ ہو، آپ رات کو نہیں سمجھتے. اگر رات ہی رات ہو تو دن نہیں سمجھیں. یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. آپ نے رات کے ذریعے سے دن کو سمجھا، دن کے ذریعے سے رات کو سمجھا. روشنی کے ذریعے سے تاریکی کو سمجھا، تاریکی کے ذریعے سے روشنی کو سمجھا. اگر تاریکی تاریکی ہوتی، روشنی آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، تاریکی آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. یہ دونوں متضاد ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جب دونوں ایک دوسرے